بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوانا ان ایکشن، عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ ناول کا اگلا حصہ۔ چوہان۔ کوٹھی کے پھاٹک پر بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ اس کی سائیڈ والی گلی میں داخل ہو گئے۔ کوٹھی کی دیواریں زیادہ بلند نہ تھیں اور گلی بھی سنسان پڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ تینوں یکے بعد دیگرے بڑی آسانی سے اس چھوٹی دیوار کو پھلانگ کر کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ کوٹھی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی، درمیانی دیوار بھی زیادہ بلند نہ تھی، اس لیے وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس دیوار تک پہنچ گئے اور پھر چوہان نے ایڑیاں اٹھا کر اپنے قد کا فائدہ اٹھایا اور اس چھوٹی دیوار سے دوسری طرف جھانکا تو اسے پورچ میں وہی نیلے رنگ کی کار کھڑی نظر آئی۔ باقی کوٹھی بالکل سنسان پڑی تھی۔ چوہان نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر جمائے اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر دیوار چڑھا اور پھر دوسری طرف کود گیا۔ اس کے کودنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا اور چوہان چند لمحے دیوار کے ساتھ دبکا رہا، لیکن جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ آہستہ سے کوٹھی کی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ ذرا رکا اور پھر آہستہ سے برآمدے میں داخل ہوا۔ اس کا ہاتھ میں ریوالور موجود تھا اور وہ بڑے چوکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ برآمدے کے درمیان ایک راہداری تھی جس میں موجود ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ چوہان دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے آہستہ سے سر دروازے کی طرف کر کے کمرے کے اندر جھانکا۔ اندر جھانکتے ہی وہ اچھل پڑا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بیڈ پر ڈاکٹر داور لیٹے ہوئے تھے جبکہ کمرہ خالی تھا۔ چوہان کمرے کے اندر نہایت آہستگی سے داخل ہوا اور پھر وہ تیزی سے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے چند لمحے رک کر اندر کی ٹوہ لی، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ چوہان نے دروازے کو ہلکا سا دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ باتھ روم خالی پڑا ہوا تھا۔ چوہان تیزی سے واپس مڑا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ داڑھی والا جو ڈاکٹر داور کو لے کر یہاں آیا تھا کہاں چلا گیا ہے۔ وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکلا اور پھر اس نے اسی طرح احتیاط سے سارے کمرے دیکھ ڈالے، لیکن تمام کمرے مکمل طور پر خالی پڑے ہوئے تھے اور داڑھی والا غائب تھا۔ چوہان چند لمحے سوچتا رہا اور پھر تیزی سے واپس برآمدے کی طرف بھاگا۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ درمیانی دیوار سے دوسری طرف سے صدیقی کا سر نظر آ رہا تھا۔ وہ شاید اونچا ہو کر اندر کی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ چوہان نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور دوسرے ہی لمحے صدیقی اور اس کے بعد نعمانی بھی درمیانی دیوار پھاند کر اندر کود آئے۔ کوٹھی خالی پڑی ہے، البتہ ایک کمرے میں ڈاکٹر داور موجود ہیں۔ چوہان نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، وہ داڑھی والا کہاں ہے؟ کار تو موجود ہے۔ صدیقی اور نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے تو سارے کمرے دیکھ ڈالے ہیں، مجھے تو وہ کہیں نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ کسی تہخانے میں موجود ہو۔ چوہان نے جواب دیا، لیکن اسے تہخانے میں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدیقی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور چوہان نے یوں کندھے جھٹکے جیسے بات اس کے بھی پلے نہ پڑی ہو۔ میرا خیال ہے ہمیں زیادہ چکر میں پڑنے کے بجائے ڈاکٹر داور کو فوراً یہاں سے لے جانا چاہیے اور یہ بات بعد میں سوچتے رہیں کہ وہ داڑھی والا کہاں گیا اور کیوں گیا ہے۔ نعمانی نے کہا، ٹھیک ہے آؤ۔ چوہان نے کہا اور وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھے جس میں ڈاکٹر داور موجود تھے۔ چوہان کو صرف یہی خطرہ تھا کہ کہیں داڑھی والے کی طرح ڈاکٹر داور بھی غائب نہ ہو، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ڈاکٹر بدستور بیڈ پر موجود تھے۔ تینوں تیزی سے ڈاکٹر داور کی طرف بڑھے اور پھر چوہان نے ان کی نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ وہ تیزی سے چونک پڑا۔ ڈاکٹر داور کے سینے اور پیٹ کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، باقاعدہ ہسپتال کی بندھی گئی پٹیاں۔ اوہ، ڈاکٹر داور زخمی ہیں اور ان کے جسم کے گرد بندھی ہوئی پٹیاں بتا رہی ہیں کہ جیسے کسی سرجن نے آپریشن کرنے کے بعد پٹیاں باندھی ہیں۔ چوہان نے تیز لہجے میں کہا، اوہ، پھر تو ان کا یہاں سے لے جانا خاصا مشکل ہے اور یہ بے ہوش بھی ہیں۔ صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اسی وجہ سے وہ داڑھی والا انہیں یہاں چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ بہرحال اب انہیں یہاں سے احتیاط سے لے جانا ہوگا۔ چوہان نے کہا، اس کی کار کیوں نہ استعمال کی جائے، وہ نزدیک ہے، ڈاکٹر داور کو اٹھا کر کار تک لے چلتے ہیں۔ نعمانی نے کہا اور چوہان نے سر ہلا دیا اور پھر ان تینوں نے مل کر بیڈ کو دونوں طرف سے اٹھایا اور اس پر ڈاکٹر داور کو اٹھائے۔ کمرے سے نکل کر راہداری میں سے ہوتے ہوئے باہر پورچ میں آئے اور پورچ میں کھڑی کار کے قریب پہنچ کر چوہان نے کار کا پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور پھر ان تینوں نے مل کر ڈاکٹر داور کو بڑی احتیاط سے پچھلی نشست پر لٹا دیا۔
سیٹ کی بیلٹیں انہوں نے باندھ دی اور صدیقی درمیانی سیٹ کے درمیان اکڑو بیٹھ گیا تاکہ ڈاکٹر داور کو سہارا دیا جا سکے۔ نعمانی، تم اپنی کار لے کر چلو، میں یہ کار لے کر آتا ہوں، چابی موجود ہے، چوہان نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا، اور نعمانی سر ہلاتا ہوا تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ چوہان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے کار کو چلا کر آہستگی سے موڑا اور پھر پھاٹک کی طرف چلا گیا۔ نعمانی نے پھاٹک کھول دیا تھا، اس لیے وہ کار کو باہر نکال کر سڑک پر آ گیا اور پھر اسے موڑ کر کے آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ نعمانی نے پھاٹک بند کیا اور تیزی سے سائن بورڈ کے پیچھے کھڑی ہوئی اپنی کار کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کار کو لیے اس نیلے رنگ کی کار کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن چیکنگ کی، کسی کار کا کوئی تعاقب نہیں ہو رہا تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ میں پہنچ گئے۔ صدیقی، اب تم اس نیلی کار کو کہیں دور چھوڑ آؤ، اس کی یہاں موجودگی خطرناک ہو سکتی ہے، چوہان نے صدیقی سے کہا، اور صدیقی سر ہلاتا ہوا نیلی کار کی طرف بڑھا اور پھر وہ اسے لے کر کوٹھی سے باہر چلا گیا۔ یہ ساری بات میرے پلے ہی نہیں پڑی، آخر وہ داڑھی والا کون تھا اور وہ ڈاکٹر داور کو کہاں سے لایا تھا اور کیوں لایا تھا؟ نعمانی نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا، بات تو میرے بھی پلے نہیں پڑی، لیکن کم از کم اتنا اطمینان ضرور ہے کہ ڈاکٹر داور ہماری تحویل میں ہیں۔ اب رہا یہ چکر تو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، چوہان نے جواب دیا، اور نعمانی منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کے پاس فی الحال اور کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیقی پیدل پھاٹک کے اندر آ گیا۔ میں یہاں سے تھوڑی دور ایک پارکنگ میں کار کو کھڑے کر کے آ گیا ہوں، صدیقی نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اب ہم تینوں کو اس وقت تک بہت محتاط رہنا ہوگا جب تک کہ عمران سے رابطہ قائم نہیں ہو جاتا۔ میرا خیال ہے کہ ہم کوٹھی کے مختلف حصوں پر باقاعدگی سے پہرا دیں، البتہ ایک آدمی ڈاکٹر داور کے پاس رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہوش میں آتے ہی کسی چیز کی طلب کریں۔ چوہان نے کہا، میں ڈاکٹر داور کے پاس ٹھہرتا ہوں، تم دونوں پہرا دو، صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پیغام کے مطابق وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر والی دیوار کی طرف چلے گئے۔ صدیقی ڈاکٹر داور کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ عمران، کیا ہوا پرنس، مریض کی حالت کیسی ہے؟ عمران کے دفتر میں داخل ہوتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے نتاشا نے چونک کر پوچھا۔ سامنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا جوانہ بھی عمران کو دیکھتے ہی سیدھا ہو گیا تھا۔ وہ کپڑے بدل چکا تھا۔ آپریشن کامیاب رہا ہے اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، عمران نے جواب دیا۔ شکر ہے اللہ کا، ویسے ڈاکٹر رحمان بہت ماہر سرجن ہیں، بہرحال اچھا ہوا کہ تم لوگ بر وقت یہاں پہنچ گئے، نتاشا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب ڈاکٹر کو ہسپتال سے گھر شفٹ کر دینا چاہیے، ان کا زیادہ دیر یہاں رہنا خطرناک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آخر کیا جلدی ہے، ایک دو روز تک شفٹ کر لینا، جب وہ اور بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ویسے اگر کوئی خطرہ ہو تو مجھے بتاؤ، میں اپنے آدمی ان کی نگرانی پر لگا دیتا ہوں، نتاشا نے پرزور لہجے میں کہا۔ عمران نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف گھسیٹا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، سوشل ویلفیئر کمیونٹی سینٹر، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ میں پرنس بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل سے بات کراؤ، پرنس آف پاک ایشیا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، وہ آپ کی کال کے شدت سے منتظر تھے، ایک منٹ ہولڈ کریں پلیز، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے جواب دیا گیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز ریسیور پر ابھری۔ یس، راضی اسپیکنگ، ڈائریکٹر جنرل، بولنے والے کے لہجے میں ہلکی سی بے چینی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں پرنس آف پاک ایشیا بول رہا ہوں، آپ میری کال کے منتظر تھے، کیوں؟ عمران نے کہا۔ پرنس، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر داور اور ان کے فارمولے کی کیا پوزیشن ہے؟ میری تو جان عذاب میں آ چکی ہے، اس سے بہتر تو تھا کہ میں کانفرنس ہی منسوخ کر دیتا۔ میں نے آپ کے کہنے پر کانفرنس منسوخ نہ کی اور اب تمام ممالک کے نمائندے مسلسل میری جان کھا رہے ہیں، وہ یوں فارغ نہیں بیٹھ سکتے، ڈائریکٹر جنرل نے پریشان لہجے میں کہا۔ دیکھیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں واقعی کانفرنس ہو؟ اگر چاہتے ہیں تب بھی مجھے بتائیں، اور اگر نہیں چاہتے تب بھی، عمران کا لہجہ اخلاق تلخ ہو گیا تھا۔ کمال ہے بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ انتہائی اہم کانفرنس ہے، اگر ہمیں اس کانفرنس کی ضرورت نہ ہوتی تو کیا ہم یہاں گھاس کھانے کے لیے رکے ہوئے تھے؟ ڈائریکٹر جنرل راضی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوکے، تو پھر فوراً کانفرنس کا ٹائم رکھ لیں
اور مجھے مقام بتا دیں، میں ڈاکٹر داور کو فارمولے سمیت وہاں پہنچا دوں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے قریب بیٹھا ہوا جوانہ چونک کر عمران کو دیکھنے لگا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ڈاکٹر داور کا آپریشن ہوا تھا۔ ظاہر ہے اتنی جلدی وہ ٹھیک ہو کر کانفرنس اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آج ہی کانفرنس رکھ لی جائے تو کیسا رہے گا؟ اب ہم زیادہ دیر رک نہیں سکتے، ڈائریکٹر جنرل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت 2 بج رہے ہیں، 4 بجے کانفرنس کا آغاز کیا جائے گا۔ مقام کے سلسلے میں تمام انتظامات کرنے کے بعد بتاؤں گا، مجھے 3 بجے فون کر لیں۔ ڈاکٹر داور وہاں پہنچیں گے تو ان کا استقبال میں خود کروں گا۔ کوڈ فارمولہ نمبر 303 ہوگا۔ راضی نے کہا، اوکے ٹھیک ہے ڈاکٹر، ماں فارمولے وہاں 4 بجے پہنچ جائیں گے۔ مقام میں آپ سے پوچھ لوں گا، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں فون کا انتظار کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ مگر ماسٹر، ڈاکٹر داور تو زخمی ہیں، وہ کیسے کانفرنس اٹینڈ کریں گے؟ جوانہ نے کہا، وہ نہ کریں، میں جو موجود ہوں، اب میں اس کانٹے کو نکال ہی دینا چاہتا ہوں، ورنہ خواہ مخواہ مسئلہ اٹکا رہے گا۔ تم ایسا کرو کہ ریلوے کنسٹری روم میں چلے جاؤ اور وہاں سے ایک پیکٹ لے کر آؤ، یہ چابی لو اور اجازت نامہ بھی۔ عمران نے کوٹ کی جیب سے ایک چابی اور ایک کارڈ نکال کر جوانہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میں کہاں لے کر پہنچوں؟ جوانہ نے کہا، کوٹھی پر لے آنا، میں ڈاکٹر داور کو وہیں لے جاتا ہوں، عمران نے کہا، اور جوانہ چابی اور کارڈ جیب میں رکھ کر سر ہلاتا ہوا کمرے کے دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ نتاشا، کسی پرائیویٹ ایمبولینس کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ عمران نے جوانہ کے جانے کے بعد نتاشا سے مخاطب ہو کر سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، میں بندوبست کر دیتا ہوں، اسے ڈاکٹر رحمان کے ہسپتال پہنچانا ہے۔ نتاشا نے مستعد سے لہجے میں عمران کو جواب دیا۔ ہاں وہیں پہنچنے کا کہہ دو، میں ذرا ڈاکٹر سے مل کر مریض کی حالت کے بارے میں مزید گفتگو کر لوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، میں فون پر بات کرا دیتا ہوں، نتاشا نے اسے اٹھتا دیکھ کر کہا، اور عمران واپس بیٹھ گیا۔ ہیلو، رحمان ہاسپٹل۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، میں نتاشا بول رہا ہوں، ڈاکٹر رحمان سے بات کراؤ، نتاشا نے کرخت لہجے میں کہا۔ اوکے میں ملاتا ہوں، دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ نتاشا نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس ڈاکٹر رحمان اسپیکنگ۔ ڈاکٹر صاحب، مریض کا کیا حال ہے؟ مریض کا حال؟ کیا مطلب؟ تم کون بول رہے ہو؟ ڈاکٹر رحمان کا لہجہ بری طرح چونکا ہوا تھا۔ میں مریض کا ساتھی بول رہا ہوں، عمران نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے نتاشا نے ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ مریض کو کسی محفوظ جگہ پر لے جانا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ کار میں ڈال کر مریض کو لے گیا ہے، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مریض کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر رحمان کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈر پر پھینک دیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ نتاشا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ غضب ہو گیا، تمہارا نام لے کر کوئی ڈاکٹر داور کو لے اڑا اور ان کی حالت یقیناً بگڑ جائے گی، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف دوڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس ڈاکٹر کا خون پی جاؤں گا، نتاشا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور وہ بھی عمران کے پیچھے بھاگا، اور وہ دونوں تیزی سے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے دروازہ کراس کر کے ہسپتال والے برآمدے میں پہنچ گئے، اور چند لمحوں کے بعد وہ ڈاکٹر کے کلینک میں گھس گئے۔ نتاشا عمران سے آگے ہو گیا تھا۔ وہ اندر جاتے ہی ڈاکٹر رحمان پر جھپٹ پڑا۔ اس نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑا اور اسے یوں فضا میں اٹھایا جیسے بچے کسی کھلونے کو اٹھاتے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا مریض؟ جلدی پیدا کرو اسے، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ نتاشا کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، تمہارا آدمی آیا تھا، ڈاکٹر نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا رنگ موت کے خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ نتاشا، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، غلطی ہم ہی سے ہوئی کہ ہم غافل ہو گئے تھے، عمران نے نتاشا سے کہا، اور نتاشا نے ایک جھٹکے سے دوبارہ ڈاکٹر کو اس کی کرسی پر پھینک دیا۔ وہ بری طرح سے دانت پیس رہا تھا۔ اس نے تمہارا نام لیا تھا، اب مجھے کیا معلوم تھا، ڈاکٹر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے تصدیق کر لیتے، نتاشا نے ایک بار پھر غصے سے پھٹ پڑا۔ ڈاکٹر، یہ بتاؤ اس کا حلیہ کیا تھا، عمران نے نتاشا کو ایک طرف کرتے ہوئے پوچھا۔
اور ڈاکٹر نے داڑھی، اینک اور زخم کے پرانے نشان کا حوالہ دیا۔ یہی کچھ اسے یاد رہ گیا تھا اور عمران سمجھ گیا کہ آنے والا یقیناً میک اپ میں تھا۔ اس کی کار کا نمبر، ماڈل؟ عمران نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میرے ماتحتوں نے انہیں کار میں منتقل کیا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر ماتحتوں کو بھی وہاں بلایا گیا، لیکن انہوں نے کار کے نمبر چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی، اور چند لمحوں کی پوچھ گچھ کے بعد عمران اور نتاشا ڈھیلے قدم اٹھاتے ہوئے ہسپتال سے نکل کر واپس دفتر میں آ گئے۔ میں سخت شرمندہ ہوں پرنس، مجھے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، نتاشا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ دراصل غلطی میری ہے، مجھ سے خود غفلت ہو گئی۔ بہرحال اب سوچنا پڑے گا کہ ڈاکٹر کو کون لے گیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اچانک سے چوہان اور اس کے ساتھیوں کا خیال آ گیا۔ اس نے انہیں سرخ کار کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ اس نے گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچ کر اسے مخصوص انداز میں بار بار دبانا شروع کر دیا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ قائم نہ ہوا تو عمران کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ چوہان، صدیقی اور نعمانی تینوں میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ عمران چند لمحے کے لیے سوچتا رہا اور پھر ایک خیال کے تحت اس نے سامنے پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحے گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے کسی نے ریسیور اٹھا لیا اور عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے ویسے ہی احتیاطاً رہائش گاہ پر فون کر دیا تھا، حالانکہ اسے امید نہ تھی کہ وہاں کوئی ریسیور اٹھا لے گا۔ یس، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ اوہ صدیقی تم، میں عمران بول رہا ہوں، تم رہائش گاہ پر ہو؟ نعمانی اور چوہان کہاں ہیں؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ بھی موجود ہیں عمران صاحب، صدیقی نے جواب دیا۔ تمہارے ٹرانسمیٹر کال کا جواب نہیں آ رہا، عمران نے پوچھا۔ اوہ عمران صاحب، وہ وائٹ پینتھر والی عمارت میں رہ گئے ہیں، ہم نے وائٹ پینتھر اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ تو کر دیا لیکن ریسٹ واچ وہیں رہ گئے۔ اور ہاں عمران صاحب، ڈاکٹر داور ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کی طرف سے کسی کال کے منتظر تھے، صدیقی نے جواب دیا، اور عمران کو حیرت کا اتنا شدید جھٹکا لگا کہ وہ کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر داور تمہارے پاس ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے پوچھا، اور ڈاکٹر داور کا نام سن کر نتاشا بھی چونک پڑا، اور صدیقی نے وائٹ پینتھر کے تعاقب اور پھر وہاں سے نکلنے سے لے کر نتاشا باہر جانے اور کار میں ڈاکٹر داور کو دیکھنے اور پھر اسے گلستان کالونی کی خالی کوٹھی سے لے کر آنے کے تمام واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ عمران درمیان میں سوالات بھی کرتا رہا۔ اوہ گڈ شو، یہ تم نے کارنامہ انجام دیا ہے، ٹھیک ہے، تم ڈاکٹر داور کی حفاظت کرو، میں وہیں آ رہا ہوں، جوانا بھی وہیں پہنچے گا، اسے بھی وہیں روک لو، عمران نے کہا، اور پھر صدیقی کا جواب سنے بغیر ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا مریض مل گیا ہے؟ نتاشا نے پوچھا۔ ہاں، وہ خود بخود گھر پہنچ گیا ہے، میرا ایمبولینس کا خرچہ بچ گیا، پردیس میں اتنی بچت ہی کافی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ نتاشا کا شکریہ ادا کرتا ہوا اس کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ جارجش ڈاکٹر داور کو کار میں لٹائے تیزی سے گلستان کالونی کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو اتنی آسانی سے ڈاکٹر داور کو حاصل کرنے پر اسے بے انتہا خوشی ہوئی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر داور شدید زخمی ہے، اس کا باقاعدہ آپریشن کیا گیا ہے، اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ اسے ہوش میں آنے میں بھی کافی وقت لگے گا، اور اب یہ بات تو طے تھی کہ فارمولا ڈاکٹر داور کے پاس نہیں، اور ایسی حالت میں ڈاکٹر پر اور تشدد بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب اسے آخری صورت یہی چارہ کار نظر آ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر داور کو کوٹھی میں منتقل کر کے خود وائٹ پینتھر کو تلاش کرے، کیونکہ وائٹ پینتھر کے ہیڈ کوارٹر کے تباہی کے بعد اس کا رابطہ اس سے نہیں تھا، اور اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ وائٹ پینتھر زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچتا ہوا کار کو دوڑائے لیے جا رہا تھا کہ اچانک اس نے کراس کرتی ہوئی ایک کار میں جھانکنے والے نوجوان کو بری طرح چونکتے دیکھا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ ڈاکٹر داور کو پچھلی نشست پر دیکھ کر چونکا ہے، کیونکہ کار مخالف سمت میں جا رہی تھی، اس لیے اس نے کچھ زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جب تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اس نے اسی کار کو اپنے پیچھے آتے دیکھا اور پھر چند لمحوں تک ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی چھٹی حس جاگ اٹھی۔ کو کار میں موجود نوجوانوں نے اپنی شکل و صورت سے ایشیائی دکھائی دے رہے تھے، اپنے انداز سے یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ڈاکٹر داور کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لیکن اس کی تیز نظروں نے چیک کر لیا تھا کہ وہ کنکھیوں سے ڈاکٹر داور کو ہی دیکھ رہے تھے، اور پھر ان کی کار تیزی سے آگے بڑھی، مگر دوسرے لمحے جارجش یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کار ایک بائی روڈ پر مڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے، لیکن تھوڑی دور آگے آنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، وہ سمجھ گیا کہ تعاقب کا شبے کو دور کرنے کے لیے کار کو اس بائی روڈ پر لے جایا گیا ہے،
کیونکہ یہ بائی روڈ چکر کاٹ کر واپس چوک کے پاس اسی سڑک پر آ ملتی تھی، اور ان نوجوانوں کے رنگ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ یقیناً ڈاکٹر داور کے ساتھی ہوں گے۔ اسی لیے اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ اگر ڈاکٹر داور کے بجائے وہ اصل فارمولہ حاصل کر لے تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ٹارگٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس فارمولے کو وہ وائٹ پینتھر تو کیا، دنیا کی ہر بڑی حکومت کے ہاتھ معقول ترین رقم پر فروخت کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے شاطر ذہن نے فوراً ہی ایک منصوبہ مرتب کیا۔ اس نے تیزی سے کار کو درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے لے جا کر روک دیا۔ یہاں اسے آسانی سے چیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کار کو روکتے ہی اس نے اپنی مخصوص جیکٹ کے بٹن کھولے اور اندرونی طور پر بنی ہوئی ایک خفیہ جیب سے اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی۔ اس ڈبیا کو کھول کر اس میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا مگر چپٹا بٹن باہر نکالا۔ ڈبے میں ہی ایک طرف ایک کیپسول رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کیپسول کھولا اور بٹن کی سطح پر انگلی کو رکھ کر اسے راؤنڈ کلاک میں گھما دیا۔ بٹن کا رنگ تیزی سے تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اس نے وہ بٹن اس کیپسول میں ڈالا اور پھر ڈبیا بند کر کے اس نے جیب میں ڈالی اور خود دروازے کھول کر نیچے اتر آیا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے ایک ہاتھ سے سیٹ پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر داور کے دونوں گال اپنے پنجوں میں جکڑ کر زور سے دبائے تو ان کا منہ کھلتا چلا گیا، اور جارڈش نے دوسرے ہاتھ میں موجود کیپسول ان کے حلق کے اندر ڈال دیا اور صرف ہاتھ چھوڑ دیا، بلکہ ایک ہاتھ سے ان کا منہ بند کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے ان کی ناک کو بھی بند کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر داور کے گلے میں حرکت ہوئی جیسے انہوں نے کوئی چیز نگلی ہو، اور جارڈش نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس کیپسول کی بناوٹ ہی ایسی تھی اور اس پر ایسا مادہ لگایا گیا تھا کہ حلق میں جاتے ہی پھسل کر خود بخود آگے بڑھ جاتا تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر داور بے ہوش تھے اور حفظ ما تقدم کے طور پر جارڈش نے ان کی ناک اور منہ بند کر دیا تھا تاکہ کیپسول جلد نیچے چلا جائے، اب وہ مطمئن تھا۔ اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور کار چلاتا ہوا تیزی سے چوک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چوک پر پہنچتے ہی اس کی تیز نظروں نے اس کار کو دیکھ لیا اور اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بڑے اطمینان سے کار چلاتا ہوا اپنی کوٹھی پر پہنچا، اور پھر جب وہ کار سے اتر کر پھاٹک کھول رہا تھا تو اس نے تعاقب کرنے والی کار کو ایک پبلسٹی سائن بورڈ کے پیچھے رکتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھاٹک کھول کر وہ کار کو پورچ میں لے گیا۔ پورچ میں کار روک کر اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر داور کو بڑی احتیاط سے باہر گھسیٹا۔ وہ انہیں یوں ہاتھوں پر اٹھائے عمارت کی طرف بڑھا جیسے بیمار بچے کو باپ دونوں ہاتھوں سے کسی تختے کی صورت میں اٹھا لیتا ہے۔ ڈاکٹر داور بوڑھے اور بیمار ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ وزن نہیں رکھتے تھے، اس لیے جارڈش کو انہیں اٹھانے میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ انہیں اندر لے جا کر ایک کمرے میں پڑے ہوئے بیڈ پر لٹایا اور خود کمرے سے نکل کر راہداری میں موجود دیوار کے پاس پہنچ کر اس نے اس کی بنیاد سے 3 اینٹیں اوپر پیر سے ٹھوکر ماری تو دیوار درمیان سے پھٹ کر مخالف اطراف میں گھستی چلی گئی۔ اب وہاں ایک چھوٹا سا خلا بن گیا تھا جس کی دوسری طرف سیڑھیاں نیچے اترتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ تیسری سیڑھی پر اس نے جیسے ہی قدم رکھا اس کے پشت پر دیوار برابر ہو گئی۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک بڑے سے کمرے پر ہوا۔ اس کمرے میں ایک بڑی میز اور چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک بڑی سی الماری رکھی ہوئی تھی۔ جارڈش نے وہ الماری کھولی اور اس میں موجود ایک ٹائپ رائٹر نما مشین نکال کر اس نے کمرے کے درمیان رکھی ہوئی میز پر رکھ دی۔ اس پر پڑا ہوا کور ہٹا کر اس نے اس کی سائیڈ میں موجود ایریل کو کھینچ کر اونچا کیا اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر اس مشین پر جھکا۔ مشین کے درمیان میں ایک چوڑی سی اسکرین تھی اور اس کے نیچے ایک سفید سا خانہ تھا۔ یہ اس بٹن کی آپریٹنگ مشین تھی۔ جارڈش کو یہ مشین بے حد پسند تھی۔ وہ اکثر مہموں میں اسے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے پاس اس کا ہر ماڈل موجود تھا اور اس کی عادت تھی کہ وہ اس قسم کی ایک مشین ہر اڈے پر ضرور رکھتا تھا۔ اس نے اس مشین کے کئی بٹن بیک وقت دبا دیے تو مشین کے اندر زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگی اور درمیانی اسکرین روشن ہو گئی۔ ساتھ ہی نیچے والے سفید خانے پر شہر کا ایک نقشہ ابھر آیا۔ یہ نقشہ اس نے بازار سے خرید کر اس مشین میں فٹ کیا ہوا تھا۔ اسکرین پر آڑی ترچھی لکیریں دوڑ رہی تھیں۔ جارڈش نے ایک اور بٹن دبایا تو اسکرین پر اس کمرے کا منظر ابھر آیا جس میں ڈاکٹر داور بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ بٹن اور مشین جارڈش نے خصوصی ہتھیار تھے۔ اسے جب بھی کسی اہم شخصیت کو شکار کرنا ہوتا تھا وہ یہ بٹن اس کے جسم یا کے کسی اور حصے میں چپکا دیتا اور پھر اطمینان سے اس مشین کے سامنے بیٹھ کر اس کی نقل و حرکت چیک کرتا رہتا تھا۔ مشین میں یہ خوبی موجود تھی کہ بٹن جہاں جہاں سے گزرتا نقشے والے خانے میں وہاں وہاں سرخ رنگ کا بلب جلتا بجھتا رہتا۔ اس طرح اسے وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم ہو جاتا۔ اس بار بھی اس نے یہی داؤ کھیلا تھا۔ اس نے بٹن ڈاکٹر کے معدے میں اتار دیا تھا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ یہ ایشیائی یقیناً ڈاکٹر کو اٹھا کر اپنے اڈے پر لے کے جائیں گے۔ اس طرح ان کا اڈا بھی اس کی نظروں میں آ جائے گا اور پھر ڈاکٹر داور سے 20 گز کے فاصلے پر ہونے والی گفتگو بھی وہ اس مشین پر سن سکتا ہے۔
اس طرح ہو سکتا ہے کہ اسے اصل فارمولے کے متعلق کوئی کلیو مل جائے اور وہ اصل فارمولہ حاصل کر لے۔ یہ سارا کھیل اس نے اصل فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے ہی کھیلا تھا۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ اس نے اسکرین پر ایک نوجوان کو بڑے محتاط انداز میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف گیا اور اندر جھانکا اور پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات موجود تھے اور جارڈش کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اس نوجوان کو پہچان گیا تھا۔ یہ نوجوان تعقب کرنے والی کار کا ڈرائیور تھا۔ نوجوان کافی دیر تک کمرے میں رہا اور پھر جب وہ دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دو اور آدمی تھے۔ یہ دونوں بھی اسی کار میں سوار تھے۔ وہ تینوں ہی ڈاکٹر داور کی طرف بڑھے اور پھر پہلے آنے والے نے ڈاکٹر داور کی نبض چیک کی۔ اوہ، ڈاکٹر داور زخمی ہیں اور ان کے جسم کے گرد پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی سرجن نے آپریشن کرنے کے بعد پٹیاں باندھی ہیں۔ پہلے والے نوجوان کی آواز مشین کے مائک سے ابھری۔ اوہ، پھر تو ان کا یہاں سے لے جانا خاصا مشکل کام ہے۔ یہ بہوش بھی ہیں۔ دوسرے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اسی وجہ سے وہ بوڑھا انہیں یہاں چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ بہرحال اب انہیں بڑی احتیاط سے لے جانا ہوگا۔ پہلے نے کہا۔ اسی کی کار کو کیوں نہ استعمال کیا جائے، وہ نزدیک بھی ہے۔ بیڈ کو اٹھا کر کار تک لے چلتے ہیں، دوسرے نے کہا اور پھر باقی افراد نے سر ہلا دیے۔ اس کے بعد ان تینوں نے مل کر بیڈ اٹھایا اور اسے باہر پورچ میں کھڑی جارڈش کی کار کے پاس لے جا کر رکھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر داور کو انہوں نے کار میں منتقل کیا۔ چونکہ ٹیلی بٹن ڈاکٹر داور کے پیٹ میں موجود تھا، اس لیے جہاں جہاں ڈاکٹر داور موجود تھے ان کا سارا نقشہ اور بات چیت مشین سے جارڈش سن رہا تھا۔ جارڈش کی کار میں ڈاکٹر داور کو لے کر وہ کوٹھی سے باہر نکلے اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد شیراز کالونی کی ایک کوٹھی میں پہنچ گئے۔ تعقب کرنے والی کار بھی ساتھ تھی۔ اس کے بعد جارڈش کی کار کو اس کوٹھی سے باہر لے جایا گیا۔ جارڈش نقشے کی وجہ سے اس کوٹھی کا محل وقوع جان گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی بات چیت میں عمران کا ذکر آیا تو جارڈش کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو داؤ اس نے کھیلا ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ اب اسے اس بات کا انتظار تھا کہ اثر فارمولے کی بات چیت کب سامنے آتی ہے۔ ان میں سے ایک تو ڈاکٹر داور کے پاس رہ گیا جبکہ دو باقی باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ڈاکٹر داور کے کمرے میں موجود نوجوان نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا نام عمران سن کر جارڈش چونک کر سیدھا ہو گیا اور پھر ٹیلی فون پر ان دونوں کی بات چیت سننے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وائٹ پینتھر اور اس کے گروپ کا خاتمہ ہو چکا ہے اور یہ خاتمہ انہی نوجوانوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ ساری کہانی اس نوجوان کی زبانی اس نے سن لی اور اسے اپنی ذہانت پر رشک آنے لگا کہ اس نے کس طرح عین وقت پر ڈاکٹر داور کو چھوڑ کر اصل فارمولہ حاصل کرنے کا پلان بنا لیا تھا، کیونکہ وائٹ پینتھر کے مرنے کے بعد اب وہ ڈاکٹر داور اس کے لیے بیکار ہو چکا تھا اور پھر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جوانہ بھی انہی کا ساتھی ہے اور عمران اور جوانہ اسی کوٹھی میں پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر وہ اسی انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب عمران اور جوانہ وہاں آئیں اور اس کے بعد اثر فارمولے کے متعلق کچھ معلوم ہو، کیونکہ ابھی تک فارمولے کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ کہیں یہ لوگ واپس اس کوٹھی میں چیک کرنے کے لیے نہ آ جائیں، لیکن پھر اس نے یہ خیال جھٹک دیا کیونکہ اول تو اس کی تلاش ہی مشکل تھی اور پھر وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ جارڈش وہاں اب تک بیٹھا ان کا انتظار تو نہیں کر رہا ہوگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس نے کمرے میں اس نوجوان کو داخل ہوتے دیکھا جس نے اسے ڈاکٹر رحمان کے ساتھ داور کلینک کے آپریشن کے سلسلے میں بات چیت کرتے دیکھا تھا اور پھر اسے معلوم ہو گیا کہ اسی کا نام عمران ہے۔ اور چند لمحوں کے بعد جوانہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا جوانہ، وہ پیکٹ مل گیا؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ یس ماسٹر، جوانہ نے جواب دیا اور دوسرے لمحے اس نے اپنی جیب سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اس لفافے پر مہریں سی لگی ہوئی تھی۔ اب تم تیار ہو جاؤ، 4 بجے کانفرنس ہونا ہے اور تم نے ڈاکٹر داور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے یہ کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے۔ عمران نے مسکرا کر جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کانفرنس؟ مگر ماسٹر، ڈاکٹر داور تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے کانفرنس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جوانہ نے چونکتے ہوئے پوچھا اور جارڈش بھی مشین پر یہ بات سن کر چونک پڑا۔ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، میں خود ڈاکٹر داور کے میک اپ میں کانفرنس میں حصہ لوں گا۔ اصل فارمولہ میرے پاس ہے اور میں نے اسے اچھی طرح پڑھ لیا ہے۔ آخر میری ایم ایس سی ڈی ایس سی کی ڈگریاں کب کام آئیں گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانہ نے سر ہلا دیا اور ادھر جارڈش نے دانت بیچ لیے۔ وہ سارا کھیل سمجھ گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اصل فارمولہ اس پیکٹ میں ہے جو جوانہ نے اسے لا کر دیا ہے اور اب عمران ڈاکٹر داور کے میک اپ میں یہ فارمولہ کانفرنس میں لے جائے گا۔ اب جارڈش کے ذہن میں 2 باتیں آ رہی تھیں۔
ایک تو یہ کہ وہ فوری طور پر اسکوٹی پر حملہ کر کے ان فارمولہ حاصل کرے، اور دوسری صورت یہ کہ وہ کانفرنس کے وقت کانفرنس والوں کو بتا دے کہ ڈاکٹر داور اصلی نہیں۔ اس طرح کانفرنس ملتوی ہو جائے گی اور فارمولہ عمران واپس لے آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کانفرنس کہاں ہو رہی ہے، اور پہلی بات پر عمل اس لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اکیلا کوٹھی میں گھس کر اتنے لوگوں سے مقابلہ کر کے فارمولہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ 4 بجنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی کار شیراز کالونی کی پارکنگ میں کھڑی کی گئی ہے۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس پارکنگ میں پہنچ کر وہاں سے اپنی کار حاصل کرے اور پھر وہ عمران اور جوانہ کا تعاقب کرے، اور اگر اس کا داؤ راستے میں چل جائے تو وہ اپنی مخصوص تکنیک استعمال کرتے ہوئے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ کر دے اور فارمولہ لے اڑے، اور اگر اس کا داؤ کسی طور پر نہ چل سکے تو پھر ان کا تعاقب کر کے اسے کانفرنس کی جگہ کا پتہ چل جائے گا، چنانچہ وہ وہاں فون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فارمولہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ ابھی بیٹھا یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے عمران کی آواز سنی۔ وہ اپنے ایک ساتھی سے مخاطب تھا، 3 بج گئے ہیں، اب میں فون کر کے کانفرنس کا مقام معلوم کر لوں اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کانفرنس کا انتظام مکمل ہو گیا ہے یا نہیں۔ عمران نے قریب بیٹھے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن عمران صاحب، آپ نے اس داڑھی والے کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی جو ڈاکٹر داور کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اس کے ساتھی نے کہا، اسی لیے تو میں فوری طور پر کانفرنس میں چکر چلا رہا ہوں تاکہ اس بھکیڑے سے جان چھوٹے۔ اب اگر میں اسے ڈھونڈنا شروع کر دوں گا تو اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، کانفرنس کے بعد اسے بھی ڈھونڈ لوں گا۔ عمران نے کہا، ماسٹر، جہاں تک میرا خیال ہے ڈاکٹر داور کو اغوا کرنے والا جوڈش ہی ہو سکتا ہے۔ جو قد و قامت چوہان صاحب نے بتایا ہے اس لحاظ سے وہ جوڈش ہی لگتا ہے، اس نے یقیناً میک اپ کر رکھا ہوگا۔ جوانہ جو قریب ہی بیٹھا تھا بول پڑا، اور عمران نے سر ہلا دیا، لیکن پھر اس نے ڈاکٹر داور کو اس طرح اغوا کر کے آخر کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس آدمی نے جسے چوہان کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اعتراض کرتے ہوئے کہا، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے وہ وائٹ پینتھرز کے لیے کام کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ بذات خود تو صرف پیشہ ور قاتل ہے، کسی مجرم تنظیم کا سرغنہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر داور کو اغوا کرنے کے بعد کسی ذریعے سے اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ وائٹ پینتھرز ختم ہو چکا ہے، تو اس نے اس کھیل سے ہاتھ اٹھا لیا ہوگا اور ڈاکٹر داور کو چھوڑ کر چلا گیا ہوگا۔ عمران نے کہا، مگر عمران صاحب، وہ اگر جاتا تو کم از کم اپنی کار تو لے جاتا، وہ تو کار بھی چھوڑ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ کار چوری کی ہو، عمران نے کہا۔ اسی لمحے عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور جوڈش کی آنکھیں اسکرین پر گڑ گئیں، کیونکہ اسے ان نمبروں کی ضرورت تھی جس پر عمران کانفرنس کے سلسلے میں کال کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جیسے جیسے عمران نمبر ڈائل کرتا گیا وہ ان نمبروں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا گیا۔ ہیلو، سوشل ویلفیئر کمیونٹی سینٹر۔ ریسیور میں سے بلند ہونے والی آواز بے حد واضح تھی۔ میں پرنس آف پاکیشیا بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل سے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، یس، ہولڈ کریں، وہ آپ کی کال کے منتظر تھے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، ڈائریکٹر جنرل راضی بول رہا ہوں، پرنس آف پاکیشیا، کانفرنس کا مقام بتائیں، 3 بج گئے ہیں۔ عمران نے کہا، پہلے وہ کوڈ دہرائیں جو پچھلی گفتگو میں طے ہوا تھا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، فارمولہ نمبر 303۔ عمران نے کہا، اوکے، مقام نوٹ کریں، راضی پلازا، سائمن روڈ، کانفرنس، ٹھیک 4:30 بجے شروع ہو جائے گی، 3:30 بجے تمام شرکاء پہنچ جائیں گے۔ آپ ڈاکٹر داور کو ٹھیک 4 بجے بھیج دیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، اس عمارت کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے بارے میں بے فکر رہیں، اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کر لیا گیا ہے، راضی نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، ویسے ڈاکٹر داور کے ساتھ ان کا ذاتی باڈی گارڈ بھی آئے گا، عمران نے کہا، لیکن غیر متعلقہ آدمی کانفرنس میں کیسے آ سکتا ہے؟ راضی نے پریشان کن لہجے میں کہا، آپ اسے کانفرنس روم سے ملحقہ کمرے میں بٹھا دیں، لیکن حکومت پاکیشیا نے اسے چونکہ ساتھ بھیجا ہے اس لیے وہ ضرور ساتھ آئے گا، عمران نے کہا۔ اوکے، ڈائریکٹر جنرل نے کہا، اوکے، ڈاکٹر داور اور ان کا ذاتی محافظ ٹھیک 4 بجے پہنچ جائیں گے، بے فکر رہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی گڈ بائی کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چلو بھائی جوانہ، تیار ہو جاؤ، میں بھی ڈاکٹر داور کا میک اپ کر لوں، اور چوہان، تم لوگوں نے یہاں بے حد محتاط رہنا ہے، ڈاکٹر داور کی کسی بھی صورت میں حفاظت کرنی ہے، انہیں 2 گھنٹے کے بعد میرے خیال میں ہوش آ جائے گا،
انہیں نہ بتانا کہ عمران کانفرنس میں گیا ہے، بعد میں خود بتا دوں گا۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، ویسے مجھے جوانا کو ساتھ لے جانے کی تک سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے ہوتے ہوئے جوانا وہاں کیا کر لے گا؟ چوہان نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں اسے صرف حفظ ما تقدم کے طور پر لے جا رہا ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ کانفرنس میں کوئی غلط آدمی نہ آ جائے، اور ڈاکٹر داور ایک بوڑھا سائنسدان ہے، وہ بیچارہ تو لڑ بھی نہیں سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ اچھا اچھا، سمجھ گیا۔ چوہان نے سر ہلا دیا اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جورڈش نے مشین کا بٹن آف کر دیا اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جوانا۔ کار تیزی سے سائمن روڈ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوانا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عمران ڈاکٹر داور کے میک اپ میں پچھلی سیٹ پر موجود تھا۔ ایک بریف کیس اس کے ساتھ سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ اصل فارمولہ اس بریف کیس میں رکھا ہوا تھا۔ ماسٹر، آخر اس فارمولے میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں؟ جوانا نے پوچھا۔ ارے نہیں جوانا، ایٹم بم کا فارمولہ تو اب اسکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس فارمولے میں ہمیشہ جوان رہنے کا راز ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیشہ جوان رہنے کا فارمولہ؟ مگر ڈاکٹر داور تو خود بوڑھا ہے، اس نے یہ فارمولہ پہلے اپنے آپ کے اوپر استعمال کیوں نہیں کیا؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس نے پہلے اپنی بیوی پر فارمولہ استعمال کیا اور وہ جوان ہو گئی، اس کے بعد اس نے ڈاکٹر داور کو منع کر دیا کہ وہ خود جوان نہ ہو، اور ڈاکٹر داور بڑا فرمانبردار قسم کا شوہر ہے، اس لیے وہ بیچارہ خاموش رہا۔ عمران نے کہا، مگر کیوں؟ اس کی بیوی کو جوان شوہر نہیں چاہیے تھا؟ جوانا کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم نے شادی کی ہے؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ نہیں، میں نے کبھی یہ بکیڑا نہیں پالا، جوانا نے تلخ لہجے میں کہا۔ بس پھر تم نہیں سمجھ سکتے، بیویاں احمق اور بوڑھے شوہروں کو پسند کرتی ہیں، وہ بڑے فرما بردار شوہر ثابت ہوتے ہیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور جوانا نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ بات سمجھ گیا ہو۔ اسی وقت وہ ایک ایسی سڑک پر سے گزر رہے تھے جو سنسان تھی، اور کبھی کبھار کوئی اکا دکا کار آتی جاتی نظر آتی تھی۔ کار کی رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ ماسٹر، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو بوڑھا ہونے کا انتظار ہے؟ جوانا نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، مگر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار کا رخ ایک زوردار جھٹکے سے مڑا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کار یکلخت کسی لٹو کی طرح گھوم گئی ہو۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہو۔ آخری لمحات میں اس کے کانوں میں جوانا کی چیخ سنائی دی تھی۔ اس کے بعد اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو گھاس پر اوندھے منہ پڑا دیکھا۔ کئی لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے، ارد گرد کئی کاریں بھی موجود تھیں، اور عمران کرراتا ہوا اٹھنے لگا۔ لیٹے رہو، تمہاری کار کو خوفناک ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے، تم خوش قسمت ہو کہ بچ گئے ہو۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ عمران نے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے بے اختیار اٹھتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک ہے، صرف بے ہوش ہوا ہے، ہم بروقت پہنچ گئے، ہم نے اسے باہر نکال لیا، اگر ہمیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ کار سمیت جل کر راکھ ہو جاتا۔ انہی میں سے کسی نے کہا، اور اسی لمحے عمران کو ساتھ لیٹا ہوا جوانا نظر آیا۔ اس کے جسم میں حرکت ہو رہی تھی اور کچھ لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ سامنے اس کی کار ایک بڑے سے درخت کے ساتھ کھڑی دھڑا دھڑ جل رہی تھی، اور عمران بے اختیار سر کو جھٹکتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے سائرن بجاتی ہوئی 2-3 گاڑیاں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ جوانا بھی اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ پولیس وین کے ساتھ ایک ڈاکٹر کی کار بھی تھی۔ ڈاکٹر تیزی سے عمران کی طرف بڑھا اور پھر اس نے تیزی سے اسے چیک کر کے اس کے اوکے ہونے کا اعلان کر دیا۔ تم خوش نصیب ہو مسٹر کہ اتنے خوفناک حادثے سے بچ گئے، ڈاکٹر نے عمران کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بیگ اٹھائے ہوئے جوانا کی طرف بڑھ گیا۔ جوانا کے ماتھے پر زخم تھا اور اسے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے بازو اور سینوں پر بھی ہلکے ہلکے زخم آئے تھے، لیکن فریکچر ہونے سے بچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بڑی پھرتی سے اس کی مرہم پٹی کی۔ اسی لمحے عمران کو فارمولے والے بیگ کا خیال آیا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اچانک حادثے کی وجہ سے اس کے ذہن نے وقتی طور پر بیگ نکال دیا تھا۔ بیگ کا خیال آتے ہی وہ تیزی سے کار کی طرف بڑھا جو دھڑا دھڑ جل رہی تھی، لیکن پولیس کے 2 سارجنٹوں نے اسے درمیان میں ہی روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کار جل رہی ہے، اس کے قریب نہ جائیں، اس کی پیٹرول کی ٹنکی کسی بھی لمحے پھٹ سکتی ہے، ایک سارجنٹ نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، اور پھر وہاں موجود سب افراد کو پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کار کی پیٹرول کی ٹنکی پھٹ گئی۔
اس کے ساتھ ہی جیسے 20 گز کے دائرے میں آگ کے جلتے ہوئے پرزوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اگر پولیس والے بروقت اس کو وہاں سے نہ ہٹاتے تو یقیناً کئی افراد زخمی ہو جاتے۔ میرا ایک قیمتی بریف کیس کار میں تھا، میں نے اسے تلاش کرنا ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کس رنگ کا تھا بریف کیس؟ قریب کھڑے ہوئے ادھر عمر آدمی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سرخ رنگ کا، جیمز بانڈ ٹائپ، عمران نے مڑ کر کہا۔ اوہ، میں نے ایک کار والے کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک کار میں ایک آدمی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا، اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا بریف کیس تھا۔ وہ جلدی سے کار میں بیٹھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ کار کا نمبر معلوم ہے آپ کو؟ عمران نے پوچھا۔ نمبر؟ او ہاں مجھے یاد ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کار کا نمبر SKJ 013 تھا، نیلے رنگ کی کار تھی، آکسفورڈ ماڈل کی۔ دراصل میرا کاروں کا بزنس ہے، اس لیے مجھے یہ سب باتیں یاد رہ گئیں۔ اس کا حلیہ؟ عمران نے پوچھا۔ بھاری جسم لیکن اسمارٹ اور طاقتور، بڑے چیک کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، سر پر ہلکے سبز رنگ کے بال تھے، مجھے غیر ملکی نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے پولیس والے وہاں پہنچ گئے، جوانہ ان کے ساتھ تھا۔ باس یہ بیان لینا چاہتے ہیں، جوانہ نے رو دینے والے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کتنی رقم دیں گے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا۔ رقم؟ کیسی رقم؟ پولیس سارجنٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بیان کی؟ آخر بیان مفت میں تو نہیں دیا جا سکتا، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کا مشرق دور میں، عمران نے جواب دیا، اور پولیس والے تو ہونٹ کاٹ کر رہ گئے۔ البتہ ادھر ادھر موجود افراد عمران کی بات سن کر بے اختیار قہقہا مار کر رہ گئے۔ آپ پولیس کے ساتھ تعاون کریں، پولیس سارجنٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تعاون؟ اچھا، جسے ہم اپنی زبان میں خیرات کہتے ہیں، چلو ایسے ہی صحیح، ویسے میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو خیرات کرنی ہی چاہیے، عمران نے اونچے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور مجمع ایک بار پھر ہنس پڑا۔ البتہ پولیس والے اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کا واسطہ کسی جھکی بوڑھے سے پڑ گیا ہو، اور اب ان کے چہروں پر اکتاہٹ سی طاری تھی، اور یہی عمران چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ دیکھیے، میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے، میں وہاں کا مشہور سائنسدان ڈاکٹر داور ہوں، اور یہ میرا ذاتی باڈی گارڈ جوانہ ہے۔ ہم ایک اہم کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی فائر کی آواز تو نہیں سنی آپ نے؟ پولیس سارجنٹ نے عمران سے پوچھا۔ بے شمار بار سنی ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ پولیس سارجنٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ جہاں میری کوٹھی ہے اس کے ساتھ ہی ملٹری والوں کی چاند ماری کی جگہ ہے، شوٹنگ پلیس، وہاں دن رات فائرنگ ہوتی رہتی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، میرا مطلب ہے ایکسیڈنٹ سے پہلے، سارجنٹ نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری، ایکسیڈنٹ سے پہلے تو میں نے دھماکہ سنا تھا، کار کا درخت سے ٹکرانے کا دھماکہ، عمران نے جواب دیا۔ آپ اپنا پتہ بتا دیں، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ سارجنٹ اب پوری طرح اکتا گیا تھا۔ نارمن ہوٹل میں ہمارے کمرے بک ہیں، سوئٹ نمبر 240، عمران نے جواب دیا، اور سارجنٹ نے جلدی سے پتہ نوٹ کر کے ڈائری بند کر دی۔ عمران نے پتہ درست بتایا تھا کیونکہ سرکاری طور پر ڈاکٹر داور کے لیے یہی رہائش گاہ بک کرائی گئی تھی۔ کیا آپ ہمیں چوک تک لفٹ دے سکتے ہیں؟ عمران نے سارجنٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ ہاں آئیے، سارجنٹ نے کہا، اور عمران اور جوانہ دونوں پولیس کار میں بیٹھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد پولیس کار نے انہیں مین چوک پر اتار دیا۔ پولیس کار جانے کے بعد عمران اور جوانہ نے ٹیکسی کی اور شیراز کالونی میں اپنی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ جوانہ اور اس کے ساتھی عمران اور جوانہ کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب انہیں اس خوفناک ایکسیڈنٹ سے ان کے اس طرح صحیح سالم بچ نکلنے کا پتہ چلا تو انہوں نے بڑی خلوص سے مبارکباد دی۔ عمران ڈاکٹر داور کے کمرے میں آیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ویلفیئر سینٹر۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ پرنس آف پاک ایشیا بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل سے بات کرائیں، عمران نے اصل لہجے میں کہا۔ او اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد ڈائریکٹر جنرل ریاضی کی بات سنائی دی۔ یس، ریاضی بول رہا ہوں، اس کا لہجہ چونکا ہوا تھا۔ ریاضی صاحب، کانفرنس کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سب لوگ پہنچ چکے ہیں، صرف ڈاکٹر داور کا انتظار ہے، 10 منٹ رہ گئے ہیں 4 بجنے میں۔ کیوں؟ ریاضی نے پوچھا۔ آپ یہ کانفرنس 2 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیں، 4 کے بجے 6 بجے، عمران نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ریاضی نے پوچھا۔ دراصل فارمولہ ہم نے احتیاطی تدابیر کے طور پر پاک ایشیا میں ہی رہنے دیا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ کچھ تنظیمیں یہ فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہوا۔ بہرحال ایک اسپیشل جہاز فارمولہ لے کر پاک ایشیا سے چل پڑا ہے، اس نے 3:30 بجے پہنچنا تھا، لیکن اب اطلاع آئی ہے کہ معمولی فنی خرابی کی وجہ سے اسے راستے میں ہی رکنا پڑا۔
وہ 5:30 بجے پہنچے گا، اس لیے کانفرنس 6 بجے رکھ لیں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ بات ہے، تب مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے، میں مندوبین سے کہہ دیتا ہوں، 6 بجے تو ہو جائے گی یا پھر ملتوی کرنا پڑے گی؟ راجازی نے عمران سے پوچھا۔ نہیں، 6 بجے ہو جائے گی، آپ بے فکر رہیں، ڈاکٹر داور 6 بجے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، فارمولے سمیت، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ بیگ میں اصل فارمولہ نہیں تھا؟ چوہان نے چونکتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے واقعی احمق سمجھ رکھا ہے کہ میں اس طرح فارمولہ اٹھا کر دوڑ پڑوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو؟ چوہان نے پوچھا۔ تو 6 بجے تک پھر بھی انتظار کرنا پڑتا، اصل فارمولہ بہرحال وہیں پہنچتا، جوانوں کو میں خواہ مخواہ تو ساتھ نہیں لے جا رہا تھا، اب جہاز والا تو بہانہ بنانا ہی پڑتا، اصل بات کسے بتا سکتا تھا؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ واقعی آپ کی ذہانت کام دے گئی، ورنہ اس ایکسیڈنٹ سے بڑا نقصان ہو جاتا، اصل فارمولہ ہوتا تو جل کر راکھ ہو چکا ہوتا، نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہیں اصل فارمولے کے جلنے کا ملال ہوتا، اور اگر ہم دونوں ہی چھٹی کر جاتے تو؟ عمران نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ تو ہم صرف اللہ کی رضا کہہ کر صبر کر لیتے، اور کیا کر سکتے تھے؟ صدیقی نے جواب دیا اور باقی افراد ہنس پڑے۔ مجھے تو تم تنویر کے ساتھ ہی لگتے ہو، وہ یقیناً مسلح پر بیٹھا ہوا ورد کر رہا ہوگا، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا، اور پھر اس نے کمرے سے کافی دور جا کر چوہان سے کہا۔ چوہان، اس کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہماری گفتگو کہیں نشر کر رہی ہے؟ یہ ایکسیڈنٹ کیا گیا ہے اور فارمولہ والا بیگ اڑایا گیا ہے، میں نے اسی لیے وہاں یہ باتیں کی تھیں۔ تم یہ بتاؤ، جس کار میں تم ڈاکٹر داور کو لے کر آئے تھے، اس کا رنگ اور ماڈل کیا تھا؟ عمران نے سرگوشی والے انداز میں پوچھا۔ اوہ، اس داڑھی والے کی کار کا رنگ نیلا تھا، آکسفورڈ ماڈل کا نمبر تھا، SKJ 1313، چوہان نے جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے، مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا، وہی فارمولہ لے گیا ہے، کیونکہ اس آدمی کا جو حلیہ بتایا ہے وہ جارڈش سے ملتا ہے، سوائے داڑھی وغیرہ کے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر اسے کیسے معلوم ہوا کہ آپ فارمولہ لے کر اس وقت وہاں جا رہے ہیں؟ چوہان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی بھی تم سارا کھیل نہیں سمجھے، اس نے خوبصورت انداز میں داؤ کھیلا ہے اور ہم احمقوں کی طرح اس کے داؤ میں آ گئے، اسے فارمولہ چاہیے تھا، ڈاکٹر داور نہیں، چنانچہ اس نے ڈاکٹر داور کو اغوا کر کے تمہارے تعاقب کا پتہ چلا لیا، تو اس نے یہ پروگرام بنایا کہ ڈاکٹر داور کو تمہارے حوالے کر دیا، اور یقیناً اس نے ڈاکٹر داور کے جسم میں کوئی ٹیلی مائک ٹائپ کوئی آلہ لگا دیا، چنانچہ تم ڈاکٹر داور کو لے کر یہاں آ گئے، تو اس نے اس کے ایئر پیس سے یقیناً یہاں کا محل وقوع اور ہماری گفتگو سن لی، ساری باتیں ڈاکٹر داور کے کمرے میں ہی ہو رہی تھیں، نتیجہ اس نے ہمارے سارے پروگرام اور اصل فارمولے کا علم کر لیا، اور اس نے عین موقع پر ہم سے فارمولہ چھین لیا۔ اب یہ تو ہماری قسمت تھی کہ اس خوفناک ایکسیڈنٹ سے نہ صرف بچ نکلے، بلکہ ہمیں ایسا گواہ بھی مل گیا جس نے اسے بیگ اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا، اور مزید بدقسمتی اس آدمی کا تعلق کاروں کے بزنس تھا، اس لیے نمبر اور رنگ بھی معلوم ہو گیا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اسی لیے آپ مجھے ڈاکٹر داور کے کمرے سے باہر لے کر آئے ہیں؟ چوہان نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تم ایسا کرو کہ گلستان والی کوٹھی کا محاصرہ کرو، میں نے جان بوجھ کر اس کمرے میں بیٹھ کر 6 بجے اور اصل فارمولے کا حوالہ دیا ہے، مجھے یقین ہے جارڈش دوبارہ اصل فارمولہ حاصل کرنے کے لیے واردات کرے گا، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم صرف نگرانی کریں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں موجود نہ ہو، کسی اور جگہ چلا جائے، چوہان نے عمران سے کہا۔ ہونے کو تو لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی، اور اسی لیے تو اس بار میں تم تینوں کا ہمراہ لے کر آیا ہوں، تمہیں تھوڑا بہت ذہن لڑانا پڑے گا، وہاں صفدر اور کیپٹن شکیل کی موجودگی میں تمہارے ذہنوں کو زنگ لگا دیا تھا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گی نگرانی، چوہان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اسے شاید عمران کے ریمارکس برے لگے تھے۔ سنو، ڈاکٹر داور کے جسم میں جو آلہ لگایا گیا ہے اسے آپریٹ یقیناً اتنا وزنی اور بڑا ہوگا کہ اسے آسانی سے کہیں منتقل نہیں کیا جا سکتا، تم خود سوچو، گلستان کالونی اور شیلاس کالونی میں کم از کم 10 میل کا فاصلہ ہے، ظاہر ہے اتنے طویل فاصلے پر جو آپریٹر کام کر رہا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہو سکتا، باقی رہی یہ بات کہ وہ واقعی وہاں ہوگا تو اس کی کار وہیں موجود تھی، وہ تمہارے ساتھ اندر داخل ہوا، پھر اگر اسے واقعی فرار ہی ہونا تھا تو وہ کہیں بھی ڈاکٹر داور کی کار کو چھوڑ آتا،
اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اسی کوٹھی کے کسی خفیہ تہخانے میں موجود ہے۔ اس نے یقیناً وہاں سے ساری باتیں سنی ہوں گی اور فارمولہ حاصل کرنے کے باوجود انسانی تجسس یہی ہے کہ وہ ہمارے متعلق آئندہ اقدامات کے متعلق معلوم کرنا چاہے گا۔ عمران نے تفصیل بتائی تو چوہان کو یوں محسوس ہوا جیسے واقعی اس کے ذہن کو زنگ لگ چکا ہے۔ شکریہ عمران صاحب، واقعی ہمارے ذہنوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، نگرانی مکمل ہوگی۔ لیکن ایک کام تو ہو سکتا ہے کہ ہم 6 بجے کا انتظار کیوں کریں؟ کیوں نہ ہم پہلے ہی اس پر چڑھ دوڑیں؟ چوہان نے کہا، یہ میرا اور جوانا کا کام ہے، تم اپنا کام کرو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ عمران سیریز ناول جوانا ان ایکشن ابھی جاری ہے۔